وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 13۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا میں روز حشر کے لیے روشنی کا انتظام کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ اے حبیب، جس دن آپ اپنی امت کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں بشارت ہو، آج تمہارے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، تم ہمیشہ ان میں رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 13۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس روز منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی، انظرونا، ذرا ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، پیچھے ہٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، تو وہاں اپنا نور تلاش کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ سور البلد یعنی دیوار، شہر کی دیوار، اور باطن لہو باب، اس کے اندر ایک دروازہ ہوگا۔ باطنہ فیہ الرحمت، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر جو ہے عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، تھوڑا سا غور سے سنیں۔ دیکھیں، ہمارے جو معاشرے میں، یعنی اگر آپ کافر اور وغیرہ یہ چیزیں نکال دیں تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک مخلص، یعنی میں مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ایک تو مخلص مومن، اور پھر غیر مخلص۔ یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں کہ اس یعنی الفاظ کے کہنے سے بھی آپ سمجھ لیں گے کہ منافق کون ہوتے ہیں۔ منافق جو ہے وہ غیر مخلص ہوتا ہے، وہ مخلص نہیں ہوتا اپنے مقصد میں، کاز میں۔ اور منافق یہ مخلص جو ہے
اس کا تو ایک ہی رخ ہوتا ہے، ایک ہی مقصود ہوتا ہے، اور خلوص سے وہ ایک منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک منزل کا تعین کر کے۔ بہرحال یہ باتیں جو ہے نا، یعنی آپ ایک روایتی طور پہ اس درس کو نہ سنا کریں، بلکہ کچھ یعنی سمجھنے اور سمجھانے والی بات ہونی چاہیے۔ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور گزشتہ جو آیات تھیں اس میں بھی یہی ہم نے پڑھا تھا کہ مومنین اور مومنات کا نور جو ہے ان کے آگے اور دائنے طرف جو ہے وہ دوڑے گا۔ اب یہاں اس آیت میں منافقوں کا تذکرہ ہے، یعنی پہلی آیت جو ہم نے پڑھی، آیت نمبر 12، اس میں مومنین، مخلص مومنین کا تذکرہ ہے، کیونکہ وہ دنیا سے اپنے ساتھ نور لے کے آئے تھے، تو وہاں ان کا نور جو ہے وہ چمک گیا، ظاہر ہو گیا۔ یعنی اب اگر آپ ایسے سمجھنے کے لیے، مثال سمجھنے کے لیے، ایک گہرے رنگ کا کپڑا ہے، اندھیرا ہے، اور گہرے رنگ کے کپڑے میں ایک بلب ہے یا روشنی ہے یا وہ ہے جل رہا ہے، اندر جل رہا ہے، لیکن باہر اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو دنیا میں ہمارے مومنین کے نور کی مثال ایسی ہے، گویا ایک گہرا کپڑا ہے، یعنی ایک روشنی ہے، نور ہے، لیکن وہ پردوں میں بند ہے، کسی گہرے پردے میں، کپڑے میں وہ بند ہے، لہٰذا وہ روشنی نظر نہیں آتی۔ یہاں وہ روشنی اس لیے کہ یہاں ظاہر کے پردے ہیں ہماری نظر کے سامنے۔ یہ ایک جزوی نقطہ ہے، آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ ظاہر کے پردوں میں ہم باطنی نظارے نہیں کر سکتے۔ وہاں جو ہے چونکہ ظاہر کا پردہ ختم ہو جائے گا، یوم تبلی السرائر، یوم یکشف عن ساق، اور وہ جو ہے نا کہ فکشفنا عنک غطاءک، تیری نظر سے اب میں وہ پردے ہٹا دوں گا، تو وہاں جو ہے وہ پھر نور آشکارا ہو جائے گا۔ اب وہاں یہ ہوگا کہ تاریکی ہوگی، یعنی آپ دیکھیں، یعنی پل صراط کو بھی دیکھ لیں کہ وہ یعنی ایک راستہ ہے، اس پر جو سوئی سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور دوزخ کے اوپر سے وہ راستہ گزر رہا ہے، تو اس پر جو ہے یعنی بعض لوگ جو ہیں، یعنی اندھیرا ہوگا اور روشنی چاہیے ہوگی، تو مخلص مومن تو اپنے ساتھ لے آئیں گے، روشنی لائے ہوں گے اپنے ساتھ، وہ وہاں ظاہر ہو جائے گی، اس کی روشنی میں وہ حدیث کا پھر مضمون آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو برق کی طرح اس راستے سے گزر جائیں گے۔ برق ہوتی ہے نا یہ گوند، یعنی ایک دم گزر جائیں گے۔ بعض جو ہے دوڑ کے چلیں گے، بعض جو ہے پیدل چلیں گے، بعض کو جو ہے اتنی روشنی محض ہوگی کہ ایک قدم سے پھر دوسرا قدم آپ ان کو نظر آ رہا ہوگا۔ بہرحال تو یہ اچھا، پھر منافق جو ہیں ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں جو ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روشنی نہیں بنائی ہے تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں یہ ذرا دیکھیں سمجھنے کی ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں سے ہماری حالت ایک، یعنی ایک گروہوں میں سے ضرور ہم ہیں، شامل ہیں، یا تو مخلص ہیں اور یا غیر مخلص ہیں۔ یعنی غیر مخلص کا اگر میں اور بھی تھوڑی وضاحت کر دوں، رواجی مسلمان اور رواج کے طور پہ جو یعنی پدری اور پیدائشی مسلمان جسے آپ کہتے ہیں، ہماری عام طور پہ جو مسلمانوں کی کیفیت ہے، ایک جمگٹا جو ہمارے گرد ہے وہ رواجی مسلمان ہیں۔ انہوں نے نہ اسلام کی دعوت کو سنا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے لوگوں کا ایک بہت جمع غفیر ہے جو اللہ کی دعوت اور رسول کی دعوت نہ انہوں نے سنی ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ان کا قبلہ اور کعبہ دنیا، محض دنیا اور اس کی زیب و زینت جو ہے، یہ ایک بہت جمع غفیر ہے ہمارے ہاں۔
یعنی ہم ان لوگوں کے ایک بہت جم غفیر کے یعنی ایک جمگٹا ہے، اور ہم نے اتفاق کیا ہوا ہے کہ ہم نے لم یرد الا الحیات الدنیا، قرآن کے الفاظ میں، کہ وہ نہیں چاہتے لیکن صرف حیات دنیا کی زندگی۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کون سے گروہ میں ہیں۔ اگر منافقوں کے گروہ میں ہیں تو پھر دیکھیں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور تبدیلی یہ ہے کہ ہم اپنی حالت کو بدلیں، اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کریں، اپنے جو منزل زندگی، جو مقصود حیات ہم نے بنایا ہوا ہے اس پر نظر ثانی کریں، جو باطل مقصود ہے اس کو چھوڑ دیں، حق مقصود، حق کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیں، اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیں، زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ پھر کیا ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر آپ کے تمام اعمال سے جو ہے نورانی نور پیدا ہوگا، اور نورانیت سے یعنی نورانیت پہ نورانیت بڑھتی چلی جائے گی جتنا بھی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر سفر کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا، تھوڑی توجہ سامنے، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تو ہم غیر مخلص ہو گئے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا نہ ہو کہ ہم غیر مخلص ہوں۔ پھر یہ ہوگا کہ میں نے آپ کو گزشتہ اسباق میں بھی یہ بات بتائی تھی، دوبارہ بتا رہا ہوں موقع کی مناسبت سے، اگر ہم نے اللہ کو اپنی منزل نہیں بنایا، اگر آخرت کو ہم نے ترجیح نہ دی، دنیا کی زندگی کو بیچ کے آخرت کی زندگی اگر ہم نے نہ خریدی، یعنی دنیاوی فوائد کو بیچ کر آخرت کا فائدہ اگر ہم نے نہ لیا، تو پھر یقین جانیں کہ ہم تو غیر مخلص ہو گئے۔ غیر مخلص کا ہر عمل جو ہے وہ تاریکی پیدا کرتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو کہ اللہ کے راستے میں خالص نہیں ہے، جس کی زندگی خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ کے مصداق ان کی زندگی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہر عمل سے جو ہے وہ تاریکی پیدا ہوگی، تاریکی در تاریکی، پھر تاریکیوں کی بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ سورہ نور میں غالباً ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کی مثال دی ہے نا، او کظلمات فی بحر اللج یغشاہ موج، تو وہ اندھیرے جو ہیں وہ پھر مقدر ہوں گے غیر مخلص لوگوں کا۔ یہ منافق کا نام میں اس لیے کم استعمال کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اخلاص اور یعنی غیر مخلصی میں ذرا امتیاز پیدا کریں۔ تو بہرحال جو غیر مخلص لوگ ہیں وہ روز قیامت ان لوگوں سے کہیں گے جن کے پاس روشنی ہوگی، اور ان سے وہ تو ان کے آگے چل رہے ہوں گے، اور ان کا روشنی جو ہے وہ دائیں اور ان کے آگے چل رہا ہوگا، یہ لوگ پیچھے ہوں گے، ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ یہ ان سے کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ہم بھئی ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کریں، یعنی کوئی فائدہ اٹھائیں تمہارے نور سے۔ تو اب ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ، وراءکم اپنے پیچھے۔ کیا مطلب کہ یہ نور یہاں نہیں ہے۔ ایک تو اس میں بات یہ ہے کہ یعنی قیل ارجعوا وراءکم، یعنی یہ نور یہاں سے ہم نہیں لائے، یہ دنیا سے ہم لائے ہیں، تم نے اگر حاصل کرنا ہے واپس لوٹ جاؤ دنیا کی طرف، یہ تو دنیا میں ملتا تھا، تم نے وہ نور وہاں حاصل نہیں کیا، اب اگر چاہتے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، اور واپس لوٹنا ہے نہیں۔ یہ بات بھی یعنی یہ بڑے یعنی ایک قسم کی بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت جو غیر مخلص ہیں اپنے دین کے ساتھ، اپنے مقصد زندگی کے ساتھ، جو غیر مخلص ہیں اور انہوں نے اللہ کو اپنی منزل نہیں بنایا ہے، وہاں وہ ایک ایسی صورتحال میں گرفتار ہو جائیں گے جس کا اس وقت مداوع نہیں ہو سکے گا۔ وہاں تو روشنی کی ضرورت ہے،
دیکھیں وہاں تو تاریکی ہے، ظلمات ہیں آخرت میں. اب جو لوگ یہاں سے روشنی لے جائیں گے وہ روشنی ان کے پاس ہوگی، جو لوگ یہاں اندھیرے میں رہے وہ وہاں بھی اندھیرے میں ہوں گے. اور یہ قرآن کی آیت ہے، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا اور اس نے راستہ غلط کیا ہوگا. تو یہ ایک صورتحال آنے والی ہے اور یہ دور نہیں ہے سامنے کرام، یہ کل ہے. آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیا ہے. کل جب ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہوں گی تو باطن کی آنکھیں کھل جائیں گی. لیکن اس وقت ہماری یہ جو نفاق ہے ہمارے دلوں کے اندر، اس کا وہاں فائدہ نہیں بلکہ بہت بڑا نقصان ہوگا. دیکھیں یہ نور، میں آپ کو سادے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کا بھی یہی مضمون ہے کہ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس لوٹ جاؤ تو وہاں سے اپنا نور تلاش کرو. اچھا تو ایسا تو ہو نہیں سکے گا، اب ہوگا کیا؟ فَضُّرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اب ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. اس طرف عذاب ہوگا، اس طرف رحمت ہوگی. ظاہر ہے جس طرف مومن ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، اور جو مخلص نہیں ہیں اپنے مقصد کے ساتھ، منافق ہیں، تو پھر یہاں پہ عذاب ہوگا. وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ. اب وہ جو منافق ہیں، جو غیر مخلص ہیں، وہ يُنَادُونَهُمْ، لفظی ترجمہ پہلے سن لیں. يُنَادُونَهُمْ، وہ مومنوں سے پکار کے کہیں گے، أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. وَتَرَبَّصْتُمْ، موقع پرستی کی. وَارْتَبْتُمْ، شک میں پڑے رہے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيَّ، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں. حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. اور وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، لا یؤخذ منکم فدیۃ، تو کوئی فدیہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. ولا من الذین کفروا، اور نہ کافروں سے. مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ اب جہنم ہے. ہی مولاکم، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے. ہی مولاکم، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والا ہے. وبئس المصیر، اور یہ بدترین انجام ہے. بہرحال یہ ساری صورتحال پیش آنے والی ہے سامنے کرام. یہ نہ ہو کہ ہم ایک کان سے سن کے اس کو دوسرے کان سے اڑا دیں. اگر اڑا بھی دیں گے تو اس کا نقصان سوائے ہمیں ہمارے کسی کو بھی نہیں ہوگا. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. ہمارے ایمان لانے کا یا نہ لانے کا کوئی فائدہ اور نقصان کسی اور کو نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، اور یہ ایک بوجھ ہے سامنے کرام. دیکھیں بوجھ کا مطلب ذمہ داری بھی ہوتا ہے، اور ذمہ داری جو ہے ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. علیکم انفسکم، تمہارے ذمے، تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں. اور دیکھیں یہ کسی پر احسان نہیں ہے. راہ راست پر آ جانا، اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چل دینا، یہ آپ کا کسی پر احسان ہے، نہ اس کو کسی پر جتانے کی کوشش کریں. ہاں اپنے لیے اپنے آپ کو آپ کوشش کریں کہ آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اگرچہ مجھے یہ کہتے ہوئے یہ یقین ہے کہ ہمارا نہ جہنم پہ یقین ہے، نہ جنت پہ یقین ہے، اور نہ یہ جو مضمون تذکرہ ہو رہا ہے روشنی اور نور اور اندھیرے، اس پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے. اس کی وجہ تو آپ کے سامنے معلوم ہے کہ قرآن کو ہم نے بحث
ایک لفظی طور پہ دہرانے والی کتاب بنا لیا ہے، یا حفظ کرنے والی، یا ترجمہ پڑھنے والی، یا تفسیر. بس کچھ لوگ درس سن کے فارغ ہو جاتے ہیں، بھئی ہم نے تو بڑا تیر مار لیا، درس سن لیا، یا ترجمہ پڑھ لیا، یا تفسیر کتاب پڑھ لی، یا ہمیں تو بڑی اچھی طرح تجوید سے آتا ہے قرآن پاک. تو بعض لوگ اس کو بھی بڑا یعنی اپنا کمال سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، یہ کتاب رحمت ہے، اس سے آپ نے رحمت حاصل کرنی ہے. یہ روشنی کی کتاب ہے، اس کے ذریعے آپ نے اپنے لیے روشنی کا سامان کرنا ہے قرآن پاک سے. بہرحال وہاں جو ہے آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ اس دن منافق مرد اور عورتیں جو ہیں وہ مومنوں سے کہیں گے کہ بھئی ہماری طرف کچھ دیکھو، ذرا ہماری طرف ذرا رخ کرو، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں. تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، واپس لوٹو، یہاں نہیں ملے گا یہ نور. تو بہرحال ایک آڑ جو ہے ان کے درمیان کھینچ دی جائے گی، ایک دیوار، سد فاصل. تو اس کے اس طرف جو ہے باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہر من قبلہ العذاب. اور یہ ینادونہم الم نکم معکم، یہ اپنا دنیا میں ساتھ رہنا مخلص لوگوں پر جتلائیں گے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہی تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ رمضان میں روزے رکھے، ہم نے زکوٰۃیں دی، حج کیے اور کلمات پڑھے، اور یہ سارے کام ہم تمہارے ساتھ نہیں کرتے تھے. الم نکم معکم، یہ مطلب ہے اس کا. تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، کیا یعنی تم نے قالو بلا، وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو تھا، تم ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی تم نے، اور کچھ معاملات میں تم نے دینی رسم و رواج کو اپنا لیا. مثال کے طور پہ ہم نکاح کرتے ہیں، شادی کی تقریب ہوتی ہے تو نکاح جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، نکاح خوان آتا ہے، ہندوؤں کی طرح پھیرے نہیں لیتے. بس یہ فرق ہے تھوڑا سا. مقصود نہیں ہے اللہ، طریقہ کار کچھ اسلامی اگر ہم نے اپنا بھی لیا اپنی مرضی سے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل دین تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. ابھی اگلی آیت آنے والی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. بہرحال تو وہ یہ کہیں گے کہ تم تھے تو غیر مخلص جو ہیں، غیر مخلص لوگوں سے کہیں گے تم ہمارے ساتھ تو تھے، لیکن فتن تم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا. فتنے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ انسان کلمہ پڑھ کے ایک امتحان میں تو ضرور پڑ جاتا ہے. تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، اور لیکن وہ یعنی رخ جو ہے انہوں نے بدلا نہیں. کلمہ پڑھ لیا لیکن رخ اللہ کی طرف نہیں کیا، تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا. تو جب فتنے میں ڈال لیا وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم نے موقع پرستی کی، موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے، وَارْتَبْتُمْ، شک میں پڑے رہے. یہ تمام ہماری خصوصیات ہیں سامعین کرام، موقع پرستی، مفاد پرستی، لالچ، اور یہ فتنے میں اپنے آپ کو ہم نے ڈال لیا ہے. قرآنی احکامات سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی طریقہ ہمیں زندگی کا معلوم ہے، لیکن اس پر ہم عمل نہیں کرتے یا اس کو اپنے لیے ایک رول ماڈل نہیں بناتے. تو یہ سب ہم نے اپنے آپ کو یہاں پر فتنے میں ڈال لیا ہے. تو ورتبتم، شک میں پڑے رہے. یقیناً ہم لوگ شک میں بھی مبتلا ہیں، ایک عظیم الشان شک ہے، بلکہ یقین ہے ہمیں. یہاں تو شک کا معاملہ ہے نا، لیکن میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک لوگوں کا جمع غفیر ہے جس کا یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہیں ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ حشر ہے، نہ پوچھ گچھ ہے. جو چاہے مرضی آئے کرو، بس کلمہ پڑھ لو، پھر دیکھا جائے گا، دیکھیں گے اور دیکھا جائے گا. تو یہ شک یہاں تو ہے، شک میں کہہ رہا ہوں ہمیں یقین ہے کہ بس یہی زندگی ہے. دیکھیں
شک سے انسان تھوڑا سا رک جاتا ہے. ایک گلاس ہے، اس میں پانی پڑا ہے، آپ پیاسے ہیں، دو لوگ ہیں، ایک کہتا ہے اس میں زہر ہے، دوسرا کہتا ہے کہ زہر نہیں ہے، بالکل آرام سے پی لو، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں. اب آپ شک میں پڑ جاتے ہیں. آپ کو تو اپنی صحت عزیز ہے، زندگی عزیز ہے، تو آپ کیا وہ پانی پی لیں گے؟ اگر شک میں پڑ گئے، پانی جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اگر آپ شک میں پڑ گئے تو یقیناً آپ پھر اس پانی کو نہیں پئیں گے، آپ کہیں اور پانی دیکھ لیں گے. تو شک میں پڑنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان وہ کام نہیں کرتا پھر جو شک میں ڈال دے. لیکن اب یہ یہاں جو شک ہے وَارْتَبْتُمْ، یہاں جو شک ہے اس سے مراد وہ یقین والی کیفیت ہے، یقین والی کیفیت ہے، یعنی شک کی یقین والی کیفیت ہے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہیں جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں. اور بہرحال یہاں تک میں تھوڑی سی رک کے تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. ترجمہ سنا دیں. یوم یقول المنافقون، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے. یہاں تھوڑا سا رک کے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پھر وہی اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں منافق عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو بہرحال یہ دونوں کیفیات ہیں، آپ حاصل کر سکتے ہیں، یا ایمان والی یا غیر ایمان والی، دونوں کیفیات ہیں. بہرحال تو وہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارے نور سے کوئی فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا واپس لوٹو، چلے جاؤ واپس اپنے پیچھے، یعنی دنیا میں. فَالْتَمِسُوا نورا، تو وہاں اپنے لیے نور تلاش کرو. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمۃ، اندر کی طرف رحمت ہوگی اس دروازے کے. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر عذاب ہوگا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
On the day when the hypocritical men and hypocritical women will say to those who believed, wait for us, let us absorb some of your light. It will be said, go back behind you and seek light. A wall will be raised between them, in which is a door. Within it is mercy, and outside it is agony. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.